علی بلوچ صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم سے آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ان کا بڑا ایک اچھا سا سوال ہے. انہوں نے اپنی کیس کے بارے میں ڈسکشن کی ہے، لیکن امید کرتا ہوں کہ یہی کویسچن جو ہے وہ سب کے مائنڈ میں ہوگا. کافی طرح ایسے کیسز ہیں جن کے مائنڈ میں ایسے ہوگا. علی بلوچ صاحب لکھتے ہیں جی سلام سر جی، میں اپنے 3 بچوں اور وائف کے ساتھ 2024 کو سمر ویکیشنز پہ جانا چاہتا ہوں. کتنی بینک سٹیٹمنٹس ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک فارمولا جو ہے وہ بنانا ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. فارمولا آپ کیسے بنا سکتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ تو آپ کا یہ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے جو بچوں کے جو عمر ہے، ایجز ہیں ان کی، وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اسی میں ہی آپ کے باقی تو ہے ہی ہے کہ اسی میں ہی پہلے نمبر پہ ہی انیشیل سٹیج میں ہی آپ کی ایمبیسی فی پہ ہی فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ ایمبیسی فی آپ سے ایک 185 کینیڈین ڈالرز پر وہ پرسن چارج کرے گی بچوں کا بھی، یا پھر اسے $100 کا. وہ اب آپ کے ایج ہی بتائیں گے تو پتہ چلے گا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو وہاں پر جا کے اکوموڈیٹ کون کر رہے ہیں. آپ کی وہاں پر رہائش جو ہے وہ ہوٹل میں ہوگی، کسی کی طرف ہوگی، کوئی ریلیٹیوز ہے، کوئی دوست احباب ہے. یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے. یعنی سمپل کر دیں کہ آپ کی رہائش اپنے اوپر ہوگی یا آپ کے کسی جو ہے وہ آپ کوئی رہائش میں کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوں گے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کتنے دنوں کے لیے جانا ہے. اگر تو آپ نے وہیں پر جا کے رہنا ہے اور سیٹل ہو جانا ہے تو پھر بھی ایک لیونگ ایکسپینس تو آپ کے لیے چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز آپ 2 ویکس کے جو ہے وہ اندر ہی آ جاتے ہیں، 1 ویک لگا کے آ جاتے ہیں، 1 منتھ لگا کے آ جاتے ہیں، 2 منتھس لگا کے آ جاتے ہیں، تو اس کی بھی آپ کو لیونگ ایکسپینس چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ وہاں پر جا کے اسائلم اپلائی کرتے ہیں یا LMIA میں جو ہے وہ LMIA کی طرف چلے جاتے ہیں تو بیسیکلی وہ بھی پھر الگ الگ خرچے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو پہلے فارمولا بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے چیز کرنی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ آیا میرے پاس اگر اتنی بینک سٹیٹمنٹس نہیں ہے، اتنا خرچہ میں نہیں کر سکتا، تو میں بچوں کو واپس بھیج دوں گا، خود ہی وہاں پر جو ہے سیٹل ہو جاؤں گا. یا سم ٹائم لوگ یہ کرتے ہیں کہ فیملی، میرے سے کافی کلائنٹس ہیں جو فیملیز کے ویزے وہاں پر لگے ہیں، چلے گئے ہیں، اور انہوں نے پھر اپنے بچوں کو سیٹل کیے، واپس یہ لوگ خود آ گئے. تو وہ بھی آپ کا ڈیسیجن ہے. وہ بھی وہی والی بات ہے کہ آپ کے بچوں کی ایجز کا پتہ چلے گا کہ آیا وہ خود سیٹل ہو سکتے اتنی ایج کے ہے کہ نہیں ہے. مجھے آپ کے کیس کے بارے میں نہیں پتہ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے پھر فلائٹس ریزرویشنز، آپ نے ٹکٹس کی جو وہ نکالنی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کیونکہ ریٹرنز ٹکٹ لینے ہوتے ہیں وہاں ایئرپورٹ پہ، آپ نے ریٹرن ٹکٹ ضرور شو کروانا ہوتا ہے. سنگل وے ٹکٹ شو کروائیں گے تو آپ کو ڈپورٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ویزا جو ہے وہ وزٹ ویزا ہے، اور جو ہے وہ آپ اپلائی آپ کے پاس جو ٹکٹس ہے وہ سنگل وے کے. تو یہ چیز آبویسلی ایک ڈاؤٹ میں چلی جاتی ہے اور آپ کو ڈپورٹ کر سکتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو اخراجات بتائے ہیں، اکوموڈیشنس کا، ٹریولنگ کے ٹکٹس کا، ٹھیک ہے، اور مطلب رہن سہن خرچے کا ETC، یہ سارا کچھ آپ کو میں نے بتایا، ایمبیسی فیس کا بھی، ایجز کا. تو ایک تو پہلے آپ یہ چیز سائڈ پہ کریں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں صرف 2 ویکس کے لیے، آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی شارٹ کر دیتے ہیں کہ 2 ویکس کے لیے، تو دیکھیں 2 ویکس میں بھی یہ ہے کہ منیمم آپ کا 25 سے 30 لاکھ روپے تو چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے کلوزنگ بیلنس بینک اسٹیٹمنٹس میں. لیکن اب اس میں بھی ایج کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں آپ نے وہاں پر اگر تو آپ کی رہائی کو کم ایٹ لیسٹ یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اب ہم نے کتنے فارمولا کیسے بنانا ہے، کتنا بینک سٹیٹمنٹس لے کر جاتا ہے، کتنا کلوزنگ بیلنس ہونا چاہیے، کتنا لے کر جانا چاہیے ساتھ میں. اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا. خدا حافظ.